بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اساس النحو سے فعل کی تقسیم پڑھیں گے۔ الگ الگ اعتبار سے فعل کی الگ الگ قسمیں بنتی ہیں۔ اعتبار بدلنے سے حکم بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اعتبار بدلنے سے تقسیم بھی بدلتی ہے۔ جیسے مان کے چلیں آپ بیٹے ہیں اپنے والد صاحب کی طرف نظر کرتے ہوئے، والد صاحب کے اعتبار سے آپ بیٹے ہیں۔ آپ والد ہیں اپنے بچوں کی طرف نظر کرتے ہوئے، تو آپ والد بھی ہوئے اور آپ بیٹے بھی ہوئے، ٹھیک۔ اس طرح اعتبار بدلے تو تقسیم بدلے گی، اعتبار بدلے تو حکم بدلے گا۔ تو الگ الگ اعتبار سے فعل کی الگ الگ قسمیں بنتی ہیں۔ اب فعل کسے کہتے ہیں اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، اسے کہیں گے فعل۔ سب سے پہلے تقسیم کریں گے، وہ تقسیم ہوگی مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ مفعول بہ کی ضرورت ہے فعل کو یا ضرورت نہیں ہے، فعل مفعول بہ کا محتاج ہے یا محتاج نہیں ہے، اس اعتبار سے پہلی تقسیم ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ مفعول بہ کسے کہیں گے؟ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ فعل مطلب کام، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ اس میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کوئی بھی فعل ہو بغیر فاعل کے نہیں ہوگا، جب تک کرنے والا نہیں ہوگا کوئی کام نہیں ہوگا، چاہے مارنے کا کام ہو، کھانے کا کام ہو، اٹھنا بیٹھنا سونا، ہر کام کے لیے کرنے والا چاہیے، فاعل چاہیے، فاعل کے بغیر کام ہوگا ہی نہیں۔ اچھا، تو پھر فاعل کے ساتھ ساتھ کچھ فعل ایسے ہوتے ہیں کہ مفعول بہ کے بھی محتاج ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ یہ فعل کس پر واقع ہوا، جیسے کس نے مارا، بھائی کس کو مارا، جس کو مارے گا وہ ہوگا مفعول بہ۔ تو وہی مفعول بہ کے اعتبار سے، یعنی فعل مفعول بہ کا محتاج ہے یا نہیں ہے، فعل کو مفعول بہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ دیکھیے، مفعول بہ کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی اقسام: نمبر 1 فعل متعدی، نمبر 2 فعل لازم، ٹھیک ہے۔ فعل متعدی، فعل لازم، یہ دو قسمیں بنتی ہیں مفعول بہ کی ضرورت کے اعتبار سے۔ یعنی فعل متعدی اسے کہیں گے جو فاعل کے علاوہ مفعول بہ کا بھی محتاج ہو، ٹھیک ہے، اور لازم اسے کہیں گے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے۔ دیکھیے طالب بیان کر رہے ہیں فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول بہ کو بھی چاہے، فاعل کی بھی ضرورت ہو اور مفعول بہ کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے نصر زید بکرا، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، نصر فعل ماضی ہے مدد کی، کس نے مدد کی؟ زید، زید نے مدد کی۔ اچھا بھائی کس کی مدد کی؟ بکرن، بکری کی مدد کی۔ تو نصر ایسا فعل ہے کہ یہ مفعول بہ چاہتا ہے، تو یہ وہ فعل متعدی، نصر زید بکرن، زید نے بکری کی مدد کی۔ ترکیب اس کی نصر فعل، زید فاعل، بکر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر پوری بات ظاہر کرے اور اس کو مفعول بہ کی ضرورت نہ ہو۔ جیسے جلس زید، زید بیٹھا، تو بات پوری ہو گئی، ٹھیک ہے، زید جلس زید، زید بیٹھا، تو اس میں جو ہے مفعول بہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا یہ فعل لازم ہے۔ تو ترکیب ہوگی زید فعل، جلسہ فعل، زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب پہچانا کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے طریقے بیان کیے گئے ہیں فعل لازم اور متعدی کو پہچاننے کے، کبھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ عز و جل الگ سے اس کی ویڈیو بنائیں گے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ آسان طریقہ یہ ہے، کئی طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر اردو میں ترجمہ کرتے وقت، فعل ماضی کا ترجمہ کرتے وقت جس میں نئے آتا ہے وہ فعل متعدی ہوتا ہے، جس میں نئے نہیں آتا وہ فعل متعدی نہیں ہوتا بلکہ لازم ہوتا ہے۔ جیسے زید نے مارا، زید نے مارا، تو اس سے پتہ چلا مارا جو فعل ہے یہ متعدی ہے۔ زید بیٹھا، اس میں نئے نہیں آیا تو یہ لازم ہے۔ یہ عام طریقہ ہے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، قاعدہ اکثریہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جس کے مصدر کے ترجمے میں ہونا آئے وہ بھی لازم ہوتا ہے، بعض لوگوں نے یوں بھی بیان کیا ہے، اور جس میں کرنا آئے وہ متعدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ ضروری نہیں ہے، اس طرح بھی پہچان سکتے ہیں۔ خیر، فاعل کی طرف نسبت کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہے یا فاعل کی طرف نہیں ہے، یا مفعول بھی کی طرف ہے، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 فعل معروف، نمبر 2 فعل مجہول۔ فعل معروف اسے کہیں گے جس میں فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہوگی، کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف کی گئی ہوگی، اور جہاں کام کی نسبت کام کرنے والے کی طرف نہیں بلکہ جس پر کام واقع ہوا ہے اس کی طرف کی گئی ہوگی، اسے کہیں گے فعل مجہول۔ دیکھیے تعریف، دیکھیے، فعل معروف وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، جس کا فاعل معلوم ہو یعنی کرنے والا معلوم ہو، یعنی فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا، تو یہاں پہ اس مثال میں ماننے والا زید معلوم ہے، ضرب زید میں یہ معلوم ہے ماننے والا کون ہے، زید ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں ماننے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف جو کہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، ماننے والے کی طرف کی گئی ہے، تو یہ فعل معروف ہے، یہاں پہ ضرب فعل معروف ہے۔ فعل مجہول وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو، یعنی فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی گئی ہو، یعنی حقیقتاً جو مفعول بھی ہو جس پہ کام واقع ہوا ہو اس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہو۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، ارے بھائی زید کو مارا کس نے یہ نہیں معلوم، بس زید مارا گیا، مارنے والا نہیں معلوم، تو یہاں پہ جو ہے مارا گیا یہ فعل مجہول، ضرب یہ فعل مجہول ہے۔ اس مثال میں ماننے والا معلوم نہیں ہے، لہٰذا ضرب فعل مجہول ہے۔ اب دیکھیے نور میں بیان کر رہے ہیں، فعل مجہول فعل متعدی سے بنتا ہے، فعل مجہول جو ہے یہ فعل متعدی سے ہی بنتا ہے۔ ہاں متعدی بھی جو ہوتا ہے نا، متعدی پھر آگے قسمیں ہوتی ہیں، اولاً تو مفعول بھی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں بنے گی، فعل متعدی، فعل لازم۔ فعل متعدی کے آگے تین قسمیں بنتی ہیں، متعدی با ایک مفعول، متعدی با دو مفعول، متعدی با سہ مفعول۔ متعدی با ایک مفعول جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا۔ متعدی با دو مفعول جیسے اعطیت زیدا درہما، میں نے زید کو ایک درہم دیا۔ اس کے علاوہ متعدی با سہ مفعول یعنی جو تین مفعولوں کا محتاج ہو، جسے تین مفعول چاہیے، جیسے اعلمت زیدا بکرا فاضلا، میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کی خبر دی، یا پھر اخبرت لگا دیں، اخبرت زیدا بکرا فاضلا، میں نے زید کو بکر کے فاضل ہونے کی خبر دی۔ خیر، تو بیان کر رہے ہیں کہ فعل مجہول یہ فعل متعدی سے بنتا ہے، یعنی جس کا فاعل معلوم نہیں ہوتا وہ فعل متعدی سے ہی بنتا ہے۔ کیوں بنتا ہے فعل متعدی سے؟ فعل لازم سے نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ فعل مجہول کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے۔ فعل مجہول کی نسبت عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے، اور لازم فعل کا مفعول بھی نہیں ہوتا، فعل لازم کا مفعول بھی ہوتا ہی نہیں۔ جب مفعول بھی نہیں ہوتا چہ جائے کہ اس کی طرف نسبت کی جائے، جب نسبت نہیں ہو سکتی تو پھر فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بن سکتا۔ فعل کا عمل، فعل کیا عمل کرتا ہے؟ دیکھیے، فعل معروف فاعل کو اور فعل مجہول نائب فاعل کو رفع دیتا ہے۔ جیسے ضرب، یہ فعل معروف ہے، زید، ضرب زید میں کیونکہ زید معلوم ہے، کیونکہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے تو یہ فعل معروف ہے، تو فعل معروف فاعل کو، زید کو رفع دے رہا ہے، یعنی زیدن جو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فعل کی وجہ سے، فعل معروف کی وجہ سے۔ ضرب زید، زید مارا گیا، اچھا اس میں زید کو کیوں مرفوع پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی فعل کی وجہ سے، فعل مجہول کی وجہ سے۔ فعل مجہول اپنے نائب فاعل کو جو ہے رفع دیتا ہے، وہ فاعل تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جیسے ضرب زید میں زید جو ہے وہ حقیقتاً ہے مفعول، زید مارا گیا، فاعل کو معلوم نہیں ہے تو اس کو فاعل کا قائم مقام کر دیا گیا، تو وہ نائب فاعل ہو گیا، فاعل کا نائب ہو گیا، اس لیے اسے نائب فاعل کہتے ہیں۔ نمبر 2، ہر فعل لازم ہو یا متعدی، معروف ہو یا مجہول، چار مفعولوں یعنی مفعول مطلق، ہر کی تعریف آگے آئے گی، مفعول فی، مفعول لہو، مفعول معہو کو نصب دیتا ہے، چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، مجہول ہو یا معروف ہو، ان چاروں
مفعولوں کو نصب دیتا ہے، اور فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ تو الحاصل یہ فعل متعدی 5 مفعولوں کو نصب دیتا ہے، اور فعل لازم جو ہے 4 مفعولوں کو نصب دیتا ہے۔ اور ان تمام مفاعل کو، یعنی 5 مفعول ہو گئے، 4 تو اوپر ہیں جن کو ہر ایک نصب دیتا ہے، چاہے فعل لازم ہو یا متعدی، معروف ہے مجہول، اور ایک مفعول بھی ہو گیا جس کو فعل متعدی نصب دیتا ہے۔ تو ان 5 مفعولوں کو ملا کر کے مفاعل خمسہ کہتے ہیں۔ مفاعل مفعول کی جمع ہے، خمسہ یعنی 5 مفعول کہتے ہیں۔ فعل کے عمل کی تفصیل، اب دیکھیے یہاں پہ جو ہے آسانی کے لیے تفصیل سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ فعل کی تقسیم: فعل لازم معروف، ٹھیک ہے، فعل لازم معروف بھی ہوگا، مجہول بھی ہوگا۔ فعل لازم مجہول نہیں ہوگا، بس فعل لازم جو ہے معروف ہوگا۔ فعل متعدی جو ہوگا یہ معروف بھی ہوگا اور مجہول بھی ہوگا۔ خیر، مثال کے ساتھ جو ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے فعل لازم معروف جلس زید، جلس فعل لازم ہے کیونکہ مفعول بھی کا محتاج نہیں ہے، اور جلس فعل معروف بھی ہے کہ اس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، فاعل معلوم ہے، تو یہ فعل لازم معروف ہے، ٹھیک ہے۔ جلس زید، زید بیٹھا، تو اس میں جو ہے جلسہ نے زید کو رفع دیا۔ فعل متعدی معروف کی مثال: اکلا زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ یہاں پہ دیکھیے متعدی ہے تو نیا آیا، تو اس میں اکلا فعل ہے، اسے فاعل کی ضرورت ہے، کھایا تو کیا کھایا، تو لہٰذا یہ فعل متعدی ہوا، اور اس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، زید نے کھایا، تو جو ہے یہ فعل معروف بھی ہوا، متعدی معروف۔ اکلا زید طعاما، زید نے کھانا کھایا۔ فعل متعدی مجہول کی مثال: جیسے ضرب زید، زید مارا گیا۔ ضرب ایسا فعل ہے کہ اسے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کون مارا گیا بھائی؟ زید مارا گیا، تو یہاں پہ جو ہے زید نائب فاعل ہے، کیونکہ یہاں پہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف نہیں بلکہ مفعول کی طرف کی گئی ہے، مار کھانے والے کی طرف کی گئی ہے، تو یہاں جو ہے یہ فعل مجہول ہوا، زید کو مارا گیا۔ اب دیکھیے فعل لازم کی تقسیم، فعل کی تقسیم: فعل معروف لازم، فعل معروف لازم اپنے 4 مفاعل کو نصب دے، اس کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے لعیبہ حسن لعیبا، حسن نے خوب کھیلا، تو یہاں پہ لعیبا جو ہے مفعول مطلق ہے، تو لعیبا کو لعیبہ فعل نے نصب دیا ہے۔ مفعول مطلق کسے کہیں گے؟ یعنی فعل کے ہم معنی، فعل کا مصدر ہو یا فعل کا ہم معنی مصدر جو ہے وہ مفعول مطلق کہلاتا ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے میں نے عرض کی تعریف۔ تو لعیبہ حسن لعیبا، حسن نے خوب کھیلا، تو اس میں لعیبا منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ مفعول فی کی مثال: جیسے ذہبت عائشۃ صباحا، مفعول فی یعنی جس وقت یا جس جگہ کام واقع اس مفعول فی کہیں گے۔ جیسے عائشہ صبح کے وقت گئی، تو صباحا جو ہے مفعول فی ہے، تو یہاں پہ ذہبت جو فعل لازم ہے، کیونکہ اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو صباحن جو ہے اس کو نصب دے، ذہبت فعل صباحن کو نصب دے رہا ہے مفعول فی کی وجہ سے۔ مفعول بھی نہیں آتا فعل لازم کا، اس کے علاوہ 4 مفعول آتے ہیں۔ جاء البرد والجباتی، یہاں پہ یہ منصوب ہی ہے کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے کسرہ کے ساتھ ہے۔ سردی جبوں سمیت آئی، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جاء فعل نے جبات کو نصب دیا جو کہ فعل لازم ہے۔ قام زید اکراما، زید اکرام کی وجہ سے کھڑا ہوا، تعظیم کے لیے کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، تو اکراما یہاں پہ مفعول لہ ہے، یعنی جو ہے فعل کی علت بیان کریں، کیوں کام کیا گیا، زید کیوں کھڑا ہوا بھائی؟ یوں کہہ لیجیے کہ اگر سوال کیا جائے کیوں کے ذریعے، جواب میں جو واقع ہوگا وہ مفعول لہ ہوتا ہے عام طور پر۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، کیوں کھڑا ہوا؟ اکراما، تعظیم کے لیے۔ فعل لازم کا مفعول بھی نہیں آتا، لہٰذا مفعول بھی کو فعل لازم نصب بھی نہیں دے گا۔ فعل معروف متعدی، جیسے ضربت زیدن ضربن، میں نے زید کو خوب مارا، تو یہاں پہ ضرب ایسا فعل ہے، فعل متعدی ہے، اور اس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہے، میں نے مارا، تو یہ فعل معروف ہوا فاعل کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے، اور متعدی ہوا مفعول کی حاجت ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ضربت زیدن، میں نے زید کو مارا، کیسا مارا؟ ضربن، میں نے زید کو خوب مارا، تو ضربن مفعول مطلق ہے، تو یہاں پہ فعل متعدی معروف نے مفعول مطلق کو نصب دیا۔ ختمت القرآن
ختم تو فعل ہے، مفعول کا محتاج ہے، اس لیے جو ہے فعل متعدی ہے، اور فاعل کی طرف نسبت ہے تا ضمیر کی طرف، تو یہ فعل معروف فعل جو ہے معروف ہے۔ ختم القرآن، میں نے قرآن ختم کیا، لیلۃ القدری، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں، تو یہ مفعول فی ہونے کی وجہ سے لیلۃ القدر منصوب ہے۔ اکلت و زیدن، تو یہاں پہ اکلت و زیدن، زید منصوب ہے، مفعول معہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی جو ہے فعل متعدی ہے، متعدی معروف ہے۔ سألتو جہلن، میں نے لا علمی کی وجہ سے سوال کیا، تو سألتو فعل اور سألتو فعل متعدی ہے، اور جہلن جو ہے اس کا مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے۔ نصر زید خالدن، زید نے خالد کی مدد کی، تو خالد یہاں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ فعل مجہول متعدی، کیونکہ مجہول جو ہوتا ہے متعدد سے آتا ہے، لازم سے آتا ہے تو آتا ہی نہیں۔ شریبا لبن شربتن، دودھ خوب پیا گیا، کیونکہ یہاں پہ پینے والا معلوم نہیں تو یہ فعل مجہول ہوا، شریبا متعدی ہے کہ مفعول کی ضرورت ہے۔ اخذ سارق لیلن، چور رات کو پکڑا گیا، تو یہاں پہ کون پکڑا، کس نے پکڑا نہیں معلوم، تو یہ بھی جو ہے فعل متعدی ہے، اور یہاں پہ اس نے مفعول فی کو نصب دیا۔ روی الاسد والشاۃ، شیر کو بکری کے ساتھ دیکھا گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ شاتا، شاتا منصوب ہے مفعول معہو ہونے کی وجہ سے۔ ضرب خالد تادیبا، خالد کو ادب سکھانے کی وجہ سے، ادب سکھانے کے لیے مارا گیا، تو تادیبا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے یہاں پہ، کیونکہ ماننے والا کون ہے، خالد مارا گیا ادب سکھانے کے لیے، لیکن ماننے والا کون ہے معلوم نہیں، تو یہ فعل مجہول ہے۔ اعطی زید درہمن، زید کو درہم دیا گیا، دینے والا کون ہے معلوم نہیں، تو یہ فعل مجہول ہے، یہاں پہ درہمن مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ آئیے تمرین حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے فعل کی قسم متعین کریں۔ شاید ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ تمرین بھی بہت زیادہ ہے، آئیے اسی میں ہی حل کر لیتے ہیں، الگ سے ویڈیو کیا بنائیں۔ تمرین، سوال نمبر 1، نمونے کے مطابق درج ذیل جملوں میں سے فعل کی قسم متعین کریں، لیکن ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، اس لیے مناسب یہی ہے کہ جو ہے تمرین کی ویڈیو الگ بنائی جائے، انشاءاللہ تمرین کی ویڈیو جو ہے الگ سے بنائی جائے گی۔ اگر آپ کو پورا سبق سمجھ میں آ گیا ہو تو تمرین کی ویڈیو ضرور دیکھیں، اور علم دین کو عام کرنے کے لیے ویڈیو کو عام کریں، لنک کو شیئر کریں، اور اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ضرور مشورہ عطا فرمائیں، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔